اللہ نے اللہ نے مننے آڑیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم نے پیچھے ٹرنے آڑیا نہیں، اللہ نے رسول نے پیچھے ٹرنے آڑیا نہیں۔ اللہ کتنی عزت بدانے۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا ہے کہ اے اللہ میں نے کوئی اے جے عمل کرا کہ میں دنیا تو لگا بھی بنیا لیکن پچھلے آمنے آڑیا لوگاں وچ بھی میڈا نام ٹھکا رہے، یعنی لوگ ماں اچھے الفاظ یاد کرن اور لوگاں یہ زبانہ تے میڈا ذکر رہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد آمنے آڑے سچیاں لوگاں یہ زبانہ تے میڈا ذکر جاری کر دے۔ ابراہیم اتنی بلندیاں تے فائز ہے اور اتنی اندروں ہی نکلی ہوئی دعا ہے کہ اللہ قیامت تک نے حضور نے امتیاں نے حکم دے دیتا کہ تو سنیاں نمازیں ہی اس وقت تک پوریاں نہیں جہاں تک میرے خلیل ابراہیم نے نا درود وچ نہ گن، یعنی نیک لوگاں یہ زبانہ تے میرا ذکر ٹکر رہے، میرا تذکرہ چلنا رہے، میری گل چل نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں لوگاں وچ مبعوث ہوئے ان لوگ کورن اٹھانے چروائے، بکریاں چراونے آڑے، اٹھ چراونے آڑے، 360 تا خالی بت خدا نے گھرے وچ رکھنے آڑے، اپنے گھراں وچ، اپنے ویڑیاں وچ، اپنی کانساں تے، اپنی شیڈاں تے، اپنی مڑھنیاں تے، انہاں برتنیاں جگہ تے بھی بت رکھے ہوئے، نکے خدا وڈے خدا، تھیلے وچ بھی خدا پائے ہوئے، سفر وچ بھی خدا نال چائے ہوئے، اور جناب جیباں وچ بھی خدا پائے ہوئے، کدیں تھیلا نہ چاونا پوے تے اس نکے خدا نہیں لوڑ پوے تے جیباں وچ بھی خدا ہونا چاہیے نا۔ اللہ اپنے نبیاں ان لوگاں وچ مبعوث کیتا اور ان لوگ جس وقت میرے نبی نے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آج 1400 سال تو بعد بھی لوگ انہوں نے ذکر محبت نہ کرنے پہ نہیں کرنے ہیں نا، اسی کیوں نہ کرا رب پہ کرنا۔ اللہ انہوں نے عزت اور احترام نہ حکم دے دیتا کہ اگر ایمان اپنا مکمل کرنا چاہنے ہو تو ان اٹھانے چروائے اے ہون تو ان تو سنیاں سرنیاں پگڑیاں، ان تو سنے دلنا ایمان نہ جزن، انہوں نے عزت اور احترام انہوں نے عزت اور احترام کرے سو تو یہ عزت اور احترام تو سی اللہ اور اس نے رسول نہیں کرے سو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت گل لکھی، ان فرمانے کہ یہودیاں کو پوچھو نا، اور یہ نوجوان میری گل توجہ نہ سنے، فیس بک تے آج کل جو کچھ گند آنا پہ آنا اس واسطے بڑا زرعی جملہ فرمایا، یہودیاں کو پوچھو کہ اس کائنات نے سب تو بہترین لوگ کورن تو ان اکثر حضرت موسیٰ نے ساتھی، زہر یہودیاں نے نبی حضرت موسیٰ نے ساتھی یہودیاں کو پوچھو کہ اس کائنات نے سب تو بہترین لوگ کورن تو ان اکثر سڈے پیغمبر نے ساتھی، انجی اکثر عیسائیوں کو پوچھو کہ کائنات نے سب تو بہترین لوگ ان اکثر عیسیٰ علیہ السلام نے حواری، جنہیں حضرت عیسیٰ تے ایمان آندہ انہیں تو بہترین انسان اس کائنات کوئی نہیں، تو جنے ان رافضیاں کو پوچھو نا کہ اس کائنات سب تو برے کورن تو ان اکثر حضور نے صحابی، یعنی کائنات ایجے لوگ بھی بیٹھے کہ یہودی اور عیسائی اپنے نبیاں نہیں ساتھیاں نہیں تعریف کرے نے، اور اس امت ایجے لوگ بھی امن جڑے حضور نے ساتھیاں برا بھلا اور انہوں نے مذمت بیان کرے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نی علامت اور نفاق نی علامت آپ صحابہ نے ایک جماعت قرار دیتا، فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، فرمایا جڑا چاہنا کہ ماں ہی پتہ لگے میں مومن ہاں کہ منافق ہاں تو وہ اپنے سینے میں تگ نے، وہ اگر انصار نہ محبت کرے نا تو وہ مومن ہے، انصار نہ بغض اگر سینے چھے تو وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہے، اسے اندر ایمان نہیں، وہ اتو آنکھ نہ پیا میں مومن ہاں اور اسی مومنین ہاں، لیکن انہوں نے مومنین ہونے نہ کوئی اعتبار نہیں، اس واسطے کہ حضرات صحابہ اکرام ایمان نہ معیارن، اے موضوع تو ہٹ ویسا عرضی پہ کرنا کہ حضرات صحابہ اکرام حضور نہ جڑیں
ماں ہوں جواب دے اس جڑنے نال اللہ عزت دیتی کہ نہیں دیتی؟ اور اللہ انہوں نے جڑی عزت ودائی اس سے میں اکثر تو سنا گل کرنا رہنا. ایک حضرت ابو بکر صدیق ہی چاہ گئے نو کہ جسم نے بالکل چھوٹے جائیں, چھوٹے نہ مطلب پتلے, قد نے چھوٹے نہیں, قد پورا, لیکن جسم نے بالکل منہ نہیں, اور پیٹ بالکل ہلکا, جسم بالکل پتلا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے رب نے ہتھاں میں ایک ترازو ویکھا, میں نے اللہ ایک ترکڑی چائی وئی اور اس ترازو وچ اللہ ہکی پلے میری امت نے تمام مومنین رکھے, مومن مرد مومن عورتاں, انہوں نے ایمان, انہوں نے اسلام, انہوں نے کلمہ, انہوں نے شہادت نہیں گوائی, انہوں نے ایمانیات نہیں گوائی. ایک ترازو وچ میری پوری امت ہے. اس امت وچ صحابہ بھی امن, اس امت وچ اہل بیت بھی امن, اس امت وچ اولیاء بھی امن, کتب بھی امن, ابدال بھی امن, نمازی بھی امن, قرآن نے حافظ, قاری, مولوی, شہید, امت نہ ہر طبقہ اس ترازو نے ہکی پلے, تے ہکی پلے صرف ابو بکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن کہ جس پاسے میرا ابو بکر ہے پوری امت نالوں ای پاسا زیادہ وزن ہے. ایک بندہ جڑا اللہ نے ترکڑی نے ایک ترازو ویچے اور پوری امت ایک ہی پلے تے وزن اللہ تک آیا کہ جڑا سب تو پہلے میرے نبی نہ کھڑوتا نا تے ان کھڑوتا جی کو کھڑومنا چاہی نہ تو اسا اس کی عزت جسم نہ وزن تا کوئی نہیں نا. ای ابو بکر نے اندر جڑی شے ایمان نہ نور ای وزن اس نہ وزن ہے نا, اس نہ وزن ساری کائنات نالوں زیادہ. ای اللہ ابو بکر نہ وزن ودا کے پتہ کہنے کہ لوگوں جڑے سڑے پیچھے ٹرن, اور اس طرح ہمیشہ یاد رکھے میں وقت آکھ نہ پہنے عزت انہوں نہیں ہوئے جڑے میرے نبی نے پیچھے ٹر کے آئے, اور کوئی عزت. ایک حدیث مسند احمد ابن حنبل نے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو جاؤنی من کل طریق واستفتحونی من کل باب لا افتح لهم حتی جاؤ خلفک. اگر ساری کائنات نے لوگ ہر رائے تو ٹر کے میڈے تک لگے آمن, ہر دروازے تے پہنچ ونجن اور ہر دروازہ کھڑکاون, میں نے کو طلب کرن کہ میں انہاں واسطے بو الا دیں, میں نے کو عزت نہ دروازہ کھلاونا چاہون, میں نے کو روزی نہ دروازہ کھلاونا چاہون, میں نے کو وقار نہ دروازہ کھلاونا چاہون, میں نے تو بزرگی نہ دروازہ کھلاونا چاہون, صحت اور عافیت نے بوئے کھڑکاون اور آکھن کہ یا اللہ سڑے تے مہربانی کر دے. واستفتحونی میں نے کو دروازے کھڑکاون لا افتح لهم میں قیامت تک بوہ نہ کھولے سا. میں نے بوہ کھول لینا ایک ہی طریقہ حتی جاؤ خلفک, میں او بوہ لہے سا جس وقت میرے سونے توڑے پیچھے پیچھے ٹور کے آس. حتی جاؤ خلفک توڑے پیچھے ٹور کے آون تے وات ماں آکھن عزت ربو اللہ میں لہے سا. وات ماں آکھن کہ اسا دریاواں تو لگنا آسان لگن دے, جڑوے توڑے پیچھے ٹور کے آسن تو وات دریا بھی انہاں واسطے راستے کھول دے سن, جڑوے توڑے پیچھے ٹور کے آسن تو وات زمین تے ٹور سن, اور ان چاون کہ سڈے جتیاں نہیں آواز جنت آوے تو میرے سونے توڑے پیچھے آون سہی ان ٹور سن مکی نیاں گلیاں انہاں نیاں آواز تے کھڑکھڑاٹا جنت میرے فرشتے تے ہوراں بھی سن سن ٹورن توڑے پیچھے آمن توڑے پیچھے تو وقت ان پہاڑاں بھی اگر آواز مرے سن تو پہاڑ بھی لبیک آکسن, زمین اور آسمان اے جے لوگ بھی وقت ویکھیں. توجہ کرے مر دیں, میں تھوڑے وقت بڑیاں گلاں سنا دے سا انشاءاللہ. میں اس کائنات اے جے لوگ بھی ویکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر تو بعد عمر نہ نمبر ہے نا, عمر نے گل بھی سن گے نو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عمر فرمانے پہن میں زمین دیں بھی ویکھیا, وقت میں آسمان نہیں وسعت دیں بھی ویکھیا, وقت میں اپنی چھاتی وچ اور اپنے سینے وچ موجود ایمان بھی ویکھیا. اللہ نے قسم ہے زمین اور آسمان نہیں وسعتاں ماں کم نظر آئیاں میرے اپنے ایمان نے مقابلے چ. جڑا ایمان ہے نا میرے سینے چ, ای ایمان زمین نہیں انہاں وسعتاں نالوں بھی زیادہ اور آسمان نہیں بلندیاں نالوں بھی زیادہ.
جیڑا اللہ میرے سینے وچ ایمان رکھا، اور جس وقت خلیفہ بنے حکومت مل گئی اور لوگاں سمجھا دیتا کہ میں ہنج ٹرنا چاہنا اور لوگاں کو میں ہنج ٹراونا چاہنا تساں، لہذا بالکل ٹھیک رونا، اور ہر حکمران اپنی حکومت سنبھالنے تو بعد کچھ ہدایات لوگاں دینا اور انہاں اپنا طریقہ سمجھانا اور انہاں اپنے پیچھے ٹرنے نہ راہ سمجھانا۔ فاروق اعظم بھی ممبر تے بہ کے لوگاں خطبہ دیتا، اور اس خطبے وچ دوسرا سال یا پہلا سال ہی فرمایا، ہاں پہلا سال ہے، فرمایا لوگو اس وقت تک ماں موت نہیں آ سکنی۔ توجہ کرے، موت تے کوئی بندہ مالک نہیں، موت تے کہیں اختیار نہیں، موت تے کہیں قبضہ نہیں۔ فاروق اعظم آخنے پہن فرمایا لوگو اس وقت تک موت نہیں آ سکنی جس وقت تک میں اپنی اکھیاں نہ ویکھ گنا اس عورت جڑی یمن تو چل سی اور مکے تو گزر سی مدینے آسی، حضور نے روزے تے حاضری دے سی، اور یمن تو گھن کے مدینے تک پورے سفر اس نے عزت نے محافظ تا لکھا ہو سن، لیکن بھیڑی نظر نہ ہو سن، ویکھنے والا کوئی نہ ہو سن۔ اور اے جی عورت آن کے مدینے ای گواہی دے دے کہ یمن تو مدینے تک ماں ایک بندہ بھی ایجا نہیں ملیا، اس وقت تک ملک الموت بھی میری روح قبض نہیں کر سکتا۔ اور وقت آیا، دور آیا، حضرت عمر ادھی راتی عہد نے میدان کی طرف چکر لاؤنے واسطے گئے ہوئے، اور اچانک جانور نے گردن پئی وئی گھنٹی، اس گھنٹی نے آواز آئی کہ کوئی جانور آنا پیا، کوئی بندہ آنا پیا، اور اس ادھی راتی کیڑا ہے آدمی اور اوہ تھے کے بغیر۔ حضرت عمر گھنٹی نے آواز تے رک گئے۔ جس وقت وہ اٹھنی قریب آئی تو اتے سوار بیٹھا، اور اٹھنی حضرت فاروق اعظم اس اٹھنی نے لگام نپ کے دی۔ جس وقت لگام نپی تو اس عورت نے چیخ نکلی جڑا اتے سوار بیٹھی آئی، مرد نے وہ عورت آئی، اس چیخ مار کے اس آکھیا یمن تو مدینے تک ماں کوئی ایجا نہیں ملے جڑا میرے تے بری نگاہ اور میری سواریاں ہاتھ پائے۔ ای عمر نے گواڈے تے پہنچ کے کورے جس میرے اٹھے روک دیتا۔ یمن تو مدینے تک تے ایجا بندہ کوئی نہیں ملیا جڑا میری سواری نہ راہ روکے یا میرے اٹھنیاں روکے۔ ای کورے جڑا ادھی راتی عمر نے بوئے تے پہنچ کے میری سواری نہیں لگام پہ نہ پہنا۔ حضرت عمر فرمایا ای توڑی عزت نہ لٹیرا نہیں، ای اوہ عمر ہے جس یمن تو مدینے تک ایسا عدل قائم کیتا کہ عمر نے عدل نہیں وجہ تو اللہ یمن تو مدینے تک توڑی عزت نہیں حفاظت کی۔ میں عزت نہ رکھوالا، عزت نہ محافظہ، تب مجھے جو ایک گل نکلی کہ موت بھی اس وقت تک نہیں آ سکنی جہاں تک میں اپنے عدل نہ سمرا اور اپنے عدل نہ نتیجہ اپنی اکھیاں نہ ویکھ نہ گھنا تو میں نے تے موت بھی نہیں آ سکنی، میں نے رب نتیجہ عمر ویکھا ہے۔ سبحان۔ میں تمہید ایک جملہ میں آکھا کہ انہوں نے زبان چو جڑے جملے نکل لیں نا، ان جملے نکل بھی ونجن تو وہ جملے دسینین کہ جملے انہوں نے مجھے چو نہیں نکلے نہ اللہ نے اللہ بھی ای جملے چاہنا ہے۔ مولانا روم فرمانے نا اگرچہ حلقوم عبداللہ باوات گفتہ وہ گفتہ اللہ باوات، گرچہ حلقوم عبداللہ باوات کہ اس نے مجھے چو نکلی وئی اللہ نہیں نکلی وئی، اگرچہ منہ اس نہ لیکن بولنا ہی نہیں پہ بولنا عرش آڑا نکلنی اس نے مجھے چو پئی لیکن وہ اس نے مجھے چو نہیں۔ یہ ممبر ہے، فاروق اعظم ممبر تے کھڑے خطبہ دینے پہن، خطبہ دینے فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ ای خطبے وچ کے آ گیا، اسی تو زبان نہ سمجھنے جڑے سامنے بیٹھے ہیں ان تک خطبہ سننے بھی پہن سمجھنے بھی پہن۔ انہاں کہ وہ ساریہ کتھو آ گیا، پہاڑا نہ ذکر کتھو آ گیا۔ حضرت علی لوگاں حضرت علی نہیں ویکھیا کہ علی کوئی گتھی سلجھامن، انہوں لوگاں کہ آرام نہ بو خاموش، جو کچھ عمر کرینا پیا ٹھیک کرینا۔ علیاں بھی نہیں پتہ کہ عمر کے آخنے پہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ، یہ جملے خطبے وچ کے آ گئے۔ حضرت علی لوگاں کہ خاموش،
نماز پھیر کے سلام پھیر کے واچے میں گوئیاں ہومن لگ پئیاں کہ حضرت عمر آج خطبے چی کے گل کی تھی. وقت لوگ حضرت علی کو گئے. انہاں فرمایا عمر آپ 10 دے سن تے پریشان نہیں ہونا. ان طرح جملہ سنے علی جاننا عمر نہ مرتبہ، عمر جاننے علی نہ مرتبہ. حضرت علی بیان لوگوں خاموش رہو. عمر خود وضاحت کر دے سن کہ گل ہے، لیکن انہوں نے وضاحت تو پہلے ایک گل سن کے نا واللہ دعو عمر، لوگو عمر چھوڑ دو. کہ مطلب عمر چھوڑ دو؟ عمر نے شکایتیں نہ کیتیاں گا. حضرت علی بیاخ نے دعو عمر، لوگو عمر نے شکایتیں نہ کرو. عمر نے گلنا تھی، عمر نے حکمت تو نہیں سمجھ آمنے آڑیاں نہیں. واللہ ما دخل فی شیئن الا خرج من. عمر جو کچھ کر چھوڑے، جملے سنے ذرا، عمر جو کچھ کر چھوڑے، عمر نے غلطیاں نہ کڑیاں کرو. او جو کچھ کرے نا انہیں مونی اللہ بھی چاہنے ان کے انہیں ہونا چاہیے. اس تو عمر نے غلطی کرنے نہیں کہیں گنجائش نہیں. اللہ دی قسم ہے ما دخل فی شیئن الا خرج من. وہ اگر کہیں شہید بڑھوائیں نا عمر تو وہ بات اپنوں آپ اس چو نکل بھی وینا. لہذا انہاں اگر خطبے کوئی نمی گل کر دیتی تو پریشان نہیں ہونا. لوگ حضرت عمر کو پوچھا امیر المومنین آج خطبے وچ ای ساریت شام وچ گئے وا اور اتھے جہاد واسطے گئے وا، ای مدینے میں ساریہ نہ ذکر خطبے وچ کتھوں آ؟ حضرت عمر نے جواب سنے فرمایا ای جڑی میں نے منہ چو نکلی ای میں نہیں کڈی، میں نے زبان تے کہیں پاونے آڑی پائی تے انہاں میں نے کو اکھوائی. میں جو کچھ آکھیا ای میں نہیں آکھیا بلکہ ای میں نے کو اکھوایا گیا، میری زبان تے ای جاری کیتا گیا. اللہ اکبر. وہ بھی تو صحابی ہے جتھے جنگ لگی پئی آکھنے آڑے اس نے کرنے بھی پا سکنے ہیں کہ پہاڑی نہیں ذرا ویک پچھو دشمن حملہ آور ہونے لگئی. یہ تو مدینے تو کھڑو کے شام نے میدان فاروق اعظم میں وکھائے گئے کہ جڑا لشکر بھیجے ہوئے نے وہ لشکر دشمن نے نہ رگے چھے اور اگر یہ پیچھے پہاڑ آڑے پلے آ ونجے تو لشکر بچ وے سی، اگا میدان اچ گئے تو لشکر مارے وے سی. حضرت عمر بیان میں نے کو اخوانے آڑا اخوایا تو بس میں آخ دیتا تو مہینے تو بعد وہ لشکر چو بندہ واپس آیا. اس آکھیا اسی مارے گئے ہیں جو عمر نے آواز سڑیا کرنا ہی نہ پوے. اس دھڑے اگر عمر نے آواز سڑیا کرنا ہی نہ پوے تب سڑا پورا لشکر مارے گیا. اللہ اس دھڑے سڑی بڑی مدد کی تھی. اساں بھی پتہ ہے عمر مدینے چھے لیکن وقت مدینے آڑے دسیا کہ تو سا پہاڑ وچو کہیں جن یا فرشتے نے آواز نہیں سنی. وہ آواز واقعہ تن فاروق اعظم نے آئی جڑی مدینے چو نکلی اور شام نے پہاڑا میں لوگوں نے کرنا پہنچ. اللہ دسیا کہ جڑے میرے پیچھے ٹر پون میرے رسول نے پیچھے ٹر پون انہوں نے آوازہ پہنچاونے واسطے میں کہ لمبے چوڑے سسٹم نہ محتاج نہ بس انہوں نے منہ چو نکڑے پہنچاونا میرے ذمے. اگر ابراہیم خلیل نے آوازاں ماؤ نے رحمت اور عالم ارواح وچ پہنچا سکنا تو عمر نے آوازاں بھی ملک شام وچ پہنچ سکنیاں کہ نہیں پہنچ سکنیاں میرے رب پہنچائیاں. اور ایک فاروق اعظم نہیں قیامت تک جیڑا بھی میرے نبی نے پیچھے انہیں کو ٹرے جکن ان ٹرے اللہ انہوں نے عزت انجی ودہ سے. ایک صحابین غالباً ابو رصافہ یا کرصافہ اس قسم نے انہوں نے نام ہے نام میرے ذہن چلانا پیا. انہوں نے بیٹا ان مصر چن اسکلان مصر نے ایک شہر ہے ان اسکلان اچ بیٹھے اور انہوں نے بیٹا روم نی قید چھے شام اچ کتنا سفر ہے اور بیٹا گرفتار ہے اور ابا جی نماز نے ٹائم دیواروں تے چڑھنے اور دیوار تے چڑھ کے روز روم والے پلے منہ کر کے اپنے بیٹے آواز مار کر یا فلان الصلاۃ یا فلان الصلاۃ اور پترا نماز نہ ٹائم ہو گئے. بیٹا نماز نہ ٹائم ہو گئی تے پتر ملک روم اچ گرفتار ہے
ابا جی مصر بیٹھے تے ہر نماز نے ٹائم کھڑے ہو کے اعلان پہ کرنے انہاں نہیں پتہ کہ آواز پترے تک وینی پئی یا نہیں وینی پئی، لیکن جس نبی نے کلمہ پڑھا ہوا نا اس نے خدا تے اتنا اعتماد ہے کہ میرے الفاظ تے میرے لفظ اتھے ضرور پہنچنے تے بیٹا جیل چ رہا ہو کے آیا تے ابا جی پہ آنا ابا جی ماں تے نماز نہ کوئی ٹائم نہیں پتہ لگنا اتھے تے رات تے دن ایک ہے تے نہ کوئی میرے کو نظام ہے، لیکن تو سنی آواز ہر نماز نے ٹائم ماں آنی ہے تے تو سنی آواز تے کھڑے ہو کے میں نماز پڑھ ایتا نماز ہے نا۔ اللہ اکبر، میں گل یاد آ گئی اور دو ترے گلہ یاد آ گئی ہیں۔ نماز تا فرض ہے، نماز تا فرض ہے، اگر انہاں کوئی نکی جائی بھی لوڑ پئی نہ کہیں شئی نہیں جیڑی ایڈی اہمیت والی شے نہیں، میرے رب انہوں نے ان ضرورت بھی آسمانہ تو آپ پوریاں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے سخت اندھیری رات ہے، بجلی چمکنی پئی، حضور اساں عشاء دی نماز پڑھانے پہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عشاء دی نماز پڑھانے پہ اور اندھیری رات ہے اور حضرات حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین ان دو بھی جڑے مسیتی ویچن، حضور جس وقت نماز سجدے چوینے تو ان دوئے اچھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر نے اتے آن کے بہرا ہر رکعتہ نے ہر سجدے خدا نے کروڑا سلام ہومن کیسے خوش نصیب معصومن جنہاں اللہ کھیلنے واسے بھی میرے نبی نے کمر تے پیٹ دیتا، جڑے کدی چھاتی تے چڑھے پہن کدی پیٹ تے چڑھے پہن اور کدی حضور پیروں تو چاڑیں تے انگلیاں نپ کے پیروں تو گھن کے چھاتی تک انہاں اتے ٹرایا، تے جڑے حضور نے وجود تے وڈے ہونے پہن انہوں نے عزت اور احترام، حضور جانے سجدے بہنے دوئے اچھڑ کے حضور نے اتے آوینے آپ سجدہ کرنے، سجدے تو بعد حضرت ابو ہریرہ فرمانے کہ سجدے وینے نہ منظر بھی اسی ویکھنے پہ ہیں، انہوں نے اچھڑنے نہ منظر بھی ویکھنے پہ ہیں تے حضور انہاں اتو لہنے کی کڑن ای منظر بھی جانے میں تک کہنا پہ جس وقت حضور سجدے چو اٹھنے تو آپ ادو اللہ اکبر پہ آخنے ادو بڑے پیار نہ اپنا ہاتھ پچھے کھڑ کے تے دعاں بڑے آرام نہ اپنی کنڈی تو لہنے انج نہیں کہ انہیں اٹھ وینے تے نہ آپ پہ ڈھے پوسن ایک سجے وائن لگ سی کھبے وائن لگ سی انج نہیں، حضور اپنے ہتھا نہ ہکیاں ہدے لہنے ہکیاں ہدے لہنے اے توڑی میڈی نماز بھجے تے بھجے اتھے بھجنی تو بس سڈے اتنے حسن تے حسین تو ہمن تو سٹی بھی نہیں بجنی، ہاں اتنے جڑے اتنے بیٹھے ان کو ہو رہا ہے تے جن سے اتنے بیٹھے اتھو گھروں نماز نکلی وئی حضور جڑے ایک باری بھی ہکیاں چالیں ہٹائیں دوئے سجدے ویلیں وقت اتنے بہرا وقت پوری نماز ای منظر چلنا پیا ان اتنے کھیڑنے آپ وقت نہ لہنے ان وقت انتظار بانے حضور وقت سجدے چاہیں ان چھاڑ مار کے دوئیں وقت اتنے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نماز ختم ہو گئی، جس وقت نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو بیٹیاں اپنی گود بٹھا گئے تھے جوڑی بوا گئے تھا انہوں نے پیار کرن لگ پے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرنے ناڑی جملہ بھی آکھنے وَكَانَ يُحِبُّهُمَا یہ ایک ٹائم نہیں گل نہیں یہی میرے نبییں جنے نا پیار ہی بڑھے حضور ہے نا دعا نا محبت بڑی ہے تو آپ دعا اپنی گود بوا کے بعد آپ پیار کرن لگ پہ ادو صحابہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، اندھیرا بڑا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخنا یا رسول اللہ میں حضور نہ فرمایا ہونا اپنی امی نہیں لگے وجو اپنی حدیث نے الفاظ نہ پہ پڑھو نہ پہ آنا اتنے فاطمہ نہیں لکھا ہوا گھر نہیں لکھا ہوا اتنے لفظ یہ لیں کہ دوہیں اذهبا الى امکما ہونا اپنی اما نہیں لگے وجو تو حضرت ابو ہریرہ پہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چھوڑا ہوا اندھیرا بڑا تو میں انہیں چھوڑنا ہوا آپ فرمایا نہیں توڑے چھوڑنے نہیں لوڑ نہیں حضرت ابو ہریرہ فرمانے جب حضور آکھا نا نہیں یہ دو آسمان تو بجلی چمکی چمک کے بجلی بند ہوئے نہیں لیکن بجلی چمکی تو وہ چمک نہیں رہی حضور فرمایا اٹھو اس بجلی بھی دوئے اپنی امہ دے لگے بجو
حسن اور حسین جان تک گھرے وچ داخل نہیں ہوئے بجلی اتنے کھڑی رہی۔ اللہ انہاں لوڈیاں واسطے گلیاں نہ اندھیرا بھی ختم کر دیتا، حالانکہ روشنی اور لائٹ واسطے کہیں نہ لوڈ کرنے نہیں ایڈی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے عظمت اتنی کہ اللہ انہوں ان ضرورتاں بھی آسمانہ تو آپ پوریاں کی کہ تساں اندھیرے وچ روشنی چاہی نہیں نا، روشنی نہ انتظام میں کرے نا۔ حضرت قتادہ بن نعمان حضور نے ایک صحابین انہوں نے اکھی والا واقعہ اکثر تساں اسی سنانے رانے قتادہ بن نعمان آخنے بارش بجلی چمکنی پئی اندھیرا بڑا، میں مسجد وچ آ گیا، بجلی چمکی حضور نے میں نے تے نگاہ پئی، آپ فرمایا قتادہ اس اندھیرے کی کون آ گیا؟ میں جڑا عرض کی تھی یا رسول اللہ اندھیرا تو بڑا ہے لیکن میں آکھیا آج نمازی گھٹ ہو سن، لوگ تھوڑے ہو سن، تو میں لازمی ونیا تاکہ کوئی جماعت جو کہ تھے بندے بڑھ ونجن تو میں حضور نے پیچھے نماز پڑھا۔ آپ فرمایا نماز پڑھ تے نماز تو بعد گھر نہیں وینا، ماں مل کے وینا۔ نماز پڑھی گئی، سنتا نفل پڑھے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہتھے چ ایک لاٹھی دیتی، سوٹھی دیتی، اور سوٹھی دے کے فرمایا کہ اس نہ گھر لگوائیں، جو میں ہتھے سوٹھی نہ پہنا گیا نا تو میری سوٹھی نے اگے اور میری لاٹھی نے اگے بلب بڑھن لگ پہ، میرا ڈنڈا روشن ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای روشنی تے گھر لگوائیں تے جڑوے گھر پوچھے نا تو جڑوے مسیتی آ رہا تو پچھو تونے گھر شیطان بھی بڑھ گیا تے کاڑی یہی شے تو نظر آسی اپنے گھرے تے کوئی انتظار نہیں کرنا وہاں کہ اس سوٹی نال اساں کٹ سٹنا اور کٹ کے اساں گھروں کٹ دیونا۔ حضرت قتادہ فرما رہے ہیں دا ہاتھ اگے روشنی دا ہاتھ پچھے روشنی، اے جی لائٹ جڑی اگو بھی روشنی پہ دینی پچھو بھی پہ دینی ہے، روشنی نہ انتظام بھی ہونا پیا، اور جڑی تاریکی پچھو گھر وڑی نا ہمیشہ واسطے اساں کڈنے نہ انتظام بھی ہونا پیا۔ میں نے گھر گیا تو میرے گھر والے سارے ستے پہن، میں پورے راہ میری سوٹی بڑھلی گئی، میں گھرے چ کونے چ ویکھنا سے بیٹھی، سے ہونی نا سے کنڈیاڑی سے جڑی کوئی شے میرے گھرے وچ گٹھے وچ بیٹھی، میں جڑے اساں حضور نے ہدایت نے مطابق اساں ماریاں سوٹیاں او ٹیں ٹیں کرے نہ باہر نکل گیا، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ ای او شیطان ہے جڑا اللہ میرے گھرے وچو آج اس اوکھے ویلے نماز حضور نے پیچھے پڑھنے نہیں برکت نہ اللہ ماں اس تو جان چھڑا دے تو اللہ روشنی نہ انتظام بھی۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی فرمانے تبوک نے سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور حضور نے سامان میرے کوڑے، رات اندھیری، کچھ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی تو سارا سامان لا سٹیا اور لا کے سامان کوئی سجے اور کوئی کھپے تے اٹھنی پراں ٹور دیتی، اندھیرا میں اٹھنی تا نپ کی تھی لیکن حضور نے سامان ماں نہیں لبنا پیا، میری انگلیاں پنجے انگلیاں اللہ ہتھے دیاں پنجیاں انگلیاں وچوں نور اور روشنی کر دیتی، میرے پنج انگلیاں چمکن لگ پئیاں اور ماں اپنا بھی سارا سامان لب پیا تے میرے جتنے سنگی ہے نا انہاں اپنی ضرورت نہیں ساریاں چیزاں بھی سمر گدیاں، اور جتنی ڈھل ان اپنا کم لگے رہن اتنی ڈھل میڑیاں پنجاں انگلیاں چو اللہ تعالیٰ لیٹا کڈے رکھی۔ اگر اینا اندھیرا تے روشنی یہ تو کوئی ایڈی وڈی شے نہیں، بندہ آپ بھی ایسا بندوبست کر گی نا، لیکن جنہاں اللہ اور رسول نے سب کچھ اپنا حوالے کی تھا میرے رب انہاں واسطے انتظام کیتے۔ ابو عبیس حضور نے ایک صحابی انہوں نے نگاہ کمزور ہو گئی آخر عمر نابینے تو نہ ہوئے لیکن گھٹ دسنے ہونا، ان نماز تے مسجد چاون دیہڑی تو انہوں نے کچھ گزارا چل ونجے لیکن راتی اس عذر و منگونا کو نہ دسے میں اور راتی کی کون آواں تے نماز تے پڑھنی حضور نے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی دیتی اور ہکا واری دیتی، توجہ کرے ہکا واری دیتی، اے نہیں کہ میں روز دیتی، ہکا واری دیتی۔ آپ فرمایا ای گھنوائیں تے جس وقت اندھیرے ٹرے نا تو ای ہتھے چ رکھی کر۔ ابو عبیس آخنے بس او دن تے وقت میری موت تک نہ دین، میں جدے بھی اندھیرے چ گیا حضور نے لاٹھی ناپ کے گیا اور جدے میں وینا ہوئے ابو عبیس آخنے کہ او حضور نے لاٹھی میں جدے ناپ کے وینا میرے واسطے راتاں روشن ہو گئے جی ایکے وے ان اللہ جعل العزت والوقار، اللہ عزت تے بزرگی
انہاں واسطے رکھی لمن تابا امری جڑے میرے پیچھے ٹورے وجعل ذلت و صغار اور ذلت بدنامی رسوائی اللہ صرف انہاں واسطے رکھی جنہاں میری پیروی نہیں کی تھی اور رسول نے مخالفت کی تھی. میرے محترم جڑا نبی نے پیچھے ٹورا اس جہان اچ بھی اس طان اور اگلے جہان اچ بھی اس طان اور جس حضور نے کنڈ کی تھی اس جہان اچ بھی ذلت اور رسوائی اس سے مقدر ہے اگلے جہان بھی اس سے ذلت اور رسوائی مقدر ہے. اللہ موت تک اپنے نبی نے پیچھے ٹورنے نہیں انہوں نے یہ سنتا نہیں اور انہوں نے دس ہوئے نقش قدم تے اللہ سان چلنے نہیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.